بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداس ہو اللہ سے باتیں کرو، خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو، مشکل میں ہو اللہ سے مدد مانگو، ڈپریشن میں ہو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کریں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ کہنے سے پہلے سوچو، کرنے سے پہلے سیکھو، پرکھنے سے پہلے سمجھو، اور درد دینے سے پہلے درد محسوس کرو۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نیت کی حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اسی بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ صبر کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہوں، اللہ ایسا بدلہ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ضمیر کی آواز پہ عمل دریائے معرفت میں قدم رکھنا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔
ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شدت اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندوزی کریں، اور وہ انسان آپ بذات خود ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ محبوب اگر اللہ ہو تو محبوب کے قرب کی خواہش کسی اور خواہش کو قریب کہاں آنے دیتی ہے؟ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ دوسروں کا درد محسوس کریں، اپنے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں، اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔